الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، بہت اہم ایک بحث چل رہی تھی کہ قدرت سے کیا مراد ہے، یعنی انسان پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے اگر وہ کیا ہو، قادر ہو۔ تو قدرت کب ہے اور کب نہیں ہے، اور کون سی قدرت ایسی ہے جس میں وجوب ثابت ہوتا ہے اور کون سی حالت ایسی ہے جس میں وجوب ساقط ہوتا ہے۔ تو انہوں نے 4 حالتیں بیان کی تھی 2 چیزوں کو پیش نظر رکھ کے۔ 2 چیزیں کیا تھیں؟ کلام نافع ہو یا نافع نہ ہو، اور اذیت کا اندیشہ ہے یا نہیں، یہ 2 چیزیں تھیں۔ تو پہلی صورت بتائی تھی کہ بھئی کلام بھی نافع نہیں ہے اور اذیت بھی ہوگی، تو اس صورت میں تو امر بالمعروف واجب نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات حرام بھی ہو سکتا ہے۔ اگر منکر چھوٹا ہو اور اذیت بہت بڑی ہو تو اس صورت میں حرام ہو جائے گا۔ دوسری حالت یہ تھی کہ بھئی نافع بھی ہو کلام، فائدہ بھی ہو اور اذیت بھی نہ ہو، تو اس صورت میں تو مطلقاً واجب ہے، یہ قدرت مطلقہ ہے، جیسے ما قبل عجز مطلق۔ تیسری صورت یہ بیان کی کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے انکار کا فائدہ تو نہیں ہوگا لیکن اسے کسی قسم کی اذیت کا اندیشہ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، فائدہ تو نہیں، تو کلام نہیں منکر باللسان اصلا تو اس لیے تھا کہ منکر ظاہر ہو، تو کہتے ہیں اس صورت میں واجب تو شاید نہ ہو کیونکہ فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن مستحب تو رہے گا تاکہ اسلام کے جو شاعر ہیں اور احکام ہیں ان کا اظہار کیا جا سکے۔ چوتھی صورت کیا تھی؟ وہ اس کا عکس تھا، وہ یہ ہے کہ بھئی اسے معلوم ہے کہ بھئی اسے تکلیف تو پہنچے گی لیکن منکر کا زوال ہو جائے گا، تو جو علت تھی منکر کا زوال وہ حاصل ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ تکلیف بھی پہنچ رہی ہے۔ اور اس کی انہوں نے جیسے مثالیں دی کہ بھئی آپ کسی فاسق کی جو ہے وہ شراب کی بوتل توڑ دیں تو اس کے بعد آ کر وہ آپ کا سر پھاڑ دیں، یہ 2 کیفیات ہیں۔ تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ واجب تو نہیں ہے، اچھا حرام بھی نہیں، حرام بھی نہیں، اچھا پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں مستحب رہے گا، لیس بواجب ولیس بحرام بل ہوا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو سلیمان الدارانی قدس اللہ سرہ ان کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ بھئی مجھے معلوم تھا کہ اگر میں انکار کروں گا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن میں نے اس خوف سے کہ وہ مجھے قتل کر دے گا اپنے انکار کو نہیں روکا، بلکہ یہ کہ کہیں مخلوق کے لیے کچھ تزین نہ ہو جائے۔ اب یہ بات جب انہوں نے بیان کی تو امام صاحب پر ایک اشکال تو وارد ہوگا کہ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے کہ آپ نہی عن المنکر کریں اور وہ آپ کو قتل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرمایا نا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تو اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ یہ ہم پڑھ رہے تھے، یہی تھا۔ فَإِنْ قِيلَ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ قُلْنَا لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْمُسْلِمَ الْوَاحِدَ لَهُ أَنْ يَهْجُمَ عَلَى صَفِّ الْكُفَّارِ وَيُقَاتِلَ، کوئی خلاف نہیں ہے اس میں کہ ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ کفار کی صف میں گھس جائے، حملہ کرے اور قتال کرے، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُقْتَلُ، چاہے اسے معلوم ہے کہ وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اچھا، وَهَذَا رُبَّمَا يُظَنُّ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمُوجَبِ الْآيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، ہو سکتا ہے یہ گمان کیا جائے کہ یہ آیت کا جو موجب ہے، آیت کا جو حکم ہے اس کے خلاف بات ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ فقد قال ابن عباس رضی اللہ عنہما لیس التہلکہ لیس التہلکۃ ذالک، یا لیس التہلکۃ ذالک، کیا ہے اس میں؟ تہلکۃ، ٹھیک ہے، اسم بنایا۔ تو فرمایا بل ترک النفقۃ فی طاعۃ اللہ، بلکہ اصل میں تہلکہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑنا۔ یہاں انہوں نے وہ روایت نقل نہیں کی جو ابو ایوب انصاری نے بیان کی ہے، جو صحیح روایت کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اب ہم فتح مکہ کے بعد ذرا مدینہ میں اپنے کھیت سنبھالتے ہیں اور باغات سنبھالتے ہیں، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرماتے ہیں التہلکہ ہوا ترک الجہاد، وہ ترک جہاد ہے کہ اپنے آپ کو جہاد ترک کر کے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ عنہ ای من لم يفعل ذلك فقد اهلك نفسه، وقال البراء بن عازب
التہلکہ ہوا ان یذنب الذنب ثم یقول لا یتاب علیہ، کہتے ہیں برا فرماتے ہیں کہ تہلکہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص گناہ کر کے کہے کہ بھئی اب توبہ کا فائدہ اس لیے نہیں کہ میری تو توبہ قبول ہی نہیں ہوگی، یہ تہلکہ ہے۔ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ وقال ابو عبیدہ هو ان یذنب ثم لا يعمل بعده خیرا حتى يهلك، بھئی گناہ کرنے کے بعد کوئی خیر کا کام نہ کرے اور یہاں تک کہ ہلاک ہو جائے۔ تو گناہ کرنے کے بعد خیر کا کام اس لیے کرنا چاہیے کہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها۔ اس کے بعد یہ تو موضوع تھا نا، اب وہ واپس آ رہے ہیں کہ اچھا قتال جو کفار سے وہ کر رہا ہے ایک بندہ، اس کا کیا حکم ہوگا؟ وَإِذَا جَازَ أَن يُقَاتِلَ الْكُفَّارَ حَتَّى يُقْتَلَ جَازَ أَيْضًا لَهُ ذَلِكَ فِي الْحِسْبَةِ، اگر اس کے لیے وہاں جائز ہے کہ وہ کفار سے قتال کرتا ہوا قتل ہو جائے، یقینی طور پہ معلوم ہے ایک بندہ جائے گا تو چار کو قتل کرنے کے بعد ہو ہی جائے گا، تو پھر اس کے لیے حسبہ میں بھی یہ جائز ہوگا کہ وہ اپنے اوپر ضرر برداشت کر لے منکر کے زوال کے لیے، واجب نہیں رہے گا، مستحب کی بات ہو رہی ہے، وجوب تو ثابت ہو چکا ہے، وجوب تو جیسے ایک شخص کے لیے واجب تو نہیں ہے کہ وہ کفار کی جماعت پہ حملہ کرتے قتال کرتا ہو۔ ولیکن اب دیکھیں اہم بات آ رہی ہے، یہ اس صورت میں قتال کی بات ہو رہی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں صف داخل ہوں گا تو 5 کو مارنے کے بعد مروں گا، اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ کوئی فائدہ نہیں ہے قتال کا، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکوں گا، جاتے ہی قتل ہو جاؤں گا، پھر تو حرام ہو جائے گا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، پھر تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ وَلَكِنْ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا نِكَايَةَ لِهُجُومِهِ عَلَى الْكُفَّارِ، لیکن اگر اسے معلوم ہو جائے کہ کفار پر حملہ کرنے کے نتیجے میں کفار کو کوئی نکایت، کوئی تکلیف حاصل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو کیا کل اعمیٰ، جیسے کوئی صاحب ہو نابینا، یطرح نفسہ علی الصف، وہ اپنے آپ کو کفار کے صف میں پھینک ڈال دے، او العاجز، یا جو لڑنے کے قابل ہی نہ ہو، فذلک حرام وداخل تحت عموم آیت التہلکۃ۔ اب دیکھیں امام غزالی کی یہ تفسیر بتا رہے ہیں نا آپ، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، التہلکہ تشمل ترک الجہاد و ترک الانفاق فی سبیل اللہ و ترک التوبۃ ولکن الآیۃ عامۃ الیس کذلک، فقتل النفس ایضا داخل تحت عموم الآیہ، قتل نفس بھی داخل ہے لیکن کس صورت میں داخل ہوگا؟ اس صورت ولا تلقوا، دیکھیں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ وَأَنفِقُوا، یعنی جاہدوا فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اس کا احتمال تو تھا جیسے ترک جہاد میں بھی کہ خرچ کرو اور ساتھ جانوں کے ساتھ بھی قتال کرو، یعنی جیسے مال اور جان دونوں کا ذکر ہے، تو انفقوا فی سبیل اللہ ہوا جہاد بالمال، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ ہوا ترک الجہاد بالنفس، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ وہ بات بالکل درست ہے، لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ما قبل آیت نے اس آیت کے عموم کو خاص کر دیا؟ کس اصول کے تحت خاص کیا؟ خاص تو نہیں کیا، آپ زیادہ سے زیادہ کہیں گے کہ دخول اولی یہ ہو گیا، لیکن آیت اپنے عموم پہ رہے گی کیونکہ وہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ الگ جملہ ہے، یعنی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ هَذَا حُكْمٌ مِّنِّي وَهُنَاكَ نَهْيٌ مِّنِّي وَلَا تُلْقُوا، یعنی اقول لکم هذا الکلام اولا ثم اقول لکم هذا الکلام ثانیا، تو تخصیص نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے دیکھیں امام غزالی کیا فرما رہے ہیں، یہ بھی ویسے حرام ہوگا اور آیت کے عموم میں داخل ہے، فذلك حرام وداخل تحت عموم آیت التہلکۃ۔ اگرچہ علماء نے کہا کہ اصلاً جو خودکشی وغیرہ سے منع جس آیت میں کیا گیا وہ دوسری ولا تقتلوا انفسکم انہ کان بکم رحیما، لیکن یہاں بھی عموم میں تو داخل، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو، اس کے افراد بہت سے ہو سکتے ہیں، تو ان افراد میں سے ایک فرد خودکشی بھی ہے، اور اس صورت میں اگر انسان کفار سے قتال کرے تو وہ مترادف خودکشی کے شمار ہو جائے گا اور وہ آیت کے عموم میں داخل ہوگا، یہ مراد ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ پھر اس کے لیے اقدام کیوں جائز ہوا تھا؟ وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ الْإِقْدَامُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُقَاتِلُ إِلَىٰ أَن يُقْتَلَ، سمجھ میں آ گیا؟ اس کے لیے اقدام جائز تھا جب اسے یہ معلوم ہو کہ وہ پہلے قتال کرے گا یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے، یہ نہیں کہ جاتے قتل ہو جائے گا، قتال بھی ہوگا پھر قتل ہوگا۔ اگر صرف قتل ہونے کا پتہ ہو اور قتال کا کوئی امکان نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ خودکشی، پھر خودکشی ہے، حرام ہے۔
یا اسے معلوم ہو، اچھا ایک اور صورت بھی ہو، او علم انه یکسر قلوب الکفار بمشاہدتهم جرأته واعتقادهم في سائر المسلمين قلة المبالاة وحبهم للشهادة في سبيل الله فتنكسر بذلك شوكته. سمجھ میں آ گیا؟ یعنی اس نے قتل ہونا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک اور بڑی حکمت ہے، پیچھے پوری صف کھڑی ہے مسلمانوں کی، انہوں نے قتال کرنا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہو کہ کفار کا دل جیسے ٹوٹ سا جائے گا، کیونکہ جب وہ اس کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنی جرت ہے، اور ان کا اعتقاد یہ پیدا ہو جائے گا سارے مسلمانوں کے بارے میں کہ انہیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ تو شہادت سے محبت کرتے ہیں، تو اس سے کفار کی شان و شوکت ٹوٹ جائے گی. یہ بھی ایک حکمت ہے، مطلب یہ بھی ایک وزڈم ہے، ایک اجتہاد ہو سکتا ہے کسی کا کہ وہ اس اصول کے تحت کوئی کام کر رہا ہو، کہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی ایسے کام کے لوگ نہیں ہیں. مسلمان جو ہے وہ ان کے اندر بڑی جرت ہے اور بڑی ہمت ہے، اور ایمان کے ایسے ایسے مظاہر اور سامنے آئے کہ پوری امت کے اندر ایک جوش سکت وغیرہ بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں نا. تو لہذا جب یہ موضوع اجتہاد ہے تو اس میں گنجائش رکھنی چاہیے. اللہ اعلم. تو فَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمُحْتَسِبِ بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرب وللقتل إذا كان لحسبته تأثير في رفع المنكر أو في كسر جاه الفاسق أو في تقوية قلوب أهل الدين. یہ کس کا جواب دیا ہے انہوں نے؟ یہ جواب دیا ہے کہ اب بادشاہ کے سامنے آپ کھڑے ہو کر نہیں منکر کر رہے ہیں، وہ آپ کو قتل کر دے گا، تو منکر تو ظاہر پھر بھی نہ ہوا. آپ نے تو علت بیان کی تھی کہ منکر ظاہر ہونا چاہیے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ منکر چونکہ ظاہر نہیں ہو رہا اس لیے ہم نے کو واجب تو نہیں قرار دیا، مستحب رکھا ہے. اچھا مستحب رکھنے میں کوئی اور حکمت بیان کرے نا. وہ حکمت کیا بیان کر رہے ہیں کہ بھئی اگر کوئی تاثیر ہے رفع منکر میں، مستقبل میں ہو جائے ابھی نہ ہو، یا جو فاسق کی ایک شان و شوکت ہے وہ ٹوٹ جائے، اہل دین کے دل قوی ہو جائے، یہ سب حکمتیں ہو سکتی ہیں اپنی جان کو قربان کرنے کے نتیجے میں. اچھا آپ کہتے ہیں کہ کچھ صورتیں ایسی بھی ہوں گی نا، وَأَمَّا إِن رَأَى فَاسِقًا مُتَغَلِّبًا وَعِنْدَهُ سَيْفٌ وَبِيَدِهِ قَدَحٌ نہیں ہوگا. اگر وہ کسی ایک فاسق کو دیکھے جو متغلب ہے، غلبے والا ہے، اقتدار بھی اسے حاصل ہے، ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے اور دوسرے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے. وَعَلِمًا لَوْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَشَرِبَ الْقَدَحَ وَضَرَبَ رَقَبَتَهُ. کہہ رہے ہیں اسے معلوم ہے کہ اگر وہ انکار کرنے کے لیے جائے گا نا اس کے پاس، تو شراب بھی اس نے پی لینی ہے اور ساتھ گردن بھی اڑا دینی ہے. اب کیا کریں؟ فَهَذَا مِمَّا لَا أَرَى لِلْحِسْبَةِ فِيهِ وَجْهًا. اب اس میں بھی بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی حکمت ہو لیکن مجھے نہیں نظر آ رہا. کہہ رہے ہیں مجھے اس میں کوئی حسبہ کی صحیح وجہ نظر نہیں آ رہی. وَهُوَ عَيْنُ الْهَلَاكِ. مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ، یہ دیکھیں بہت اہم بات ہے، ان دین مطلوب کیا ہے؟ فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ أَن يُؤْثِرَ فِي الدِّينِ أَثَرًا، کہ وہ دین میں کوئی اثر پیدا کرے، کوئی تاثیر پیدا کرے. وَيَفْدِيَهُ بِنَفْسِهِ، اور اپنے آپ کو دین کے لیے فدا کرے. فَأَمَّا تَعْرِيضُ النَّفْسِ لِلْهَلَاكِ مِنْ غَيْرِ أَثَرٍ فَلَا وَجْهَ لَهُ بَلْ يَنبَغِي أَن يَكُونَ حَرَامًا. ہاں اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے پیش کرنا بغیر اس کے کہ دین میں کوئی مثبت تاثیر پیدا کی جا سکے، یہ تو حرام ہے. یہ تو اس کی تو مجھے کوئی وجہ نہ سمجھ میں نہیں آتی. وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِنْكَارُ إِذَا قَدَرَ عَلَى إِبْطَالِ الْمُنْكَرِ أَوْ ظَهَرَ لِفِعْلِهِ فَائِدَةٌ. کہہ رہے ہیں دیکھو مستحب ہم نے اس وقت قرار دیا ہے کہ جب وہ منکر کے یا تو ازالے پر قادر ہو یا اس کے فعل کا کوئی دینی فائدہ ظاہر ہو رہا ہو. اگر دونوں نہیں ظاہر ہو رہا ہے تو پھر اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے پیش کرنے کے مترادف ہو جائے. اہم مبحث ہے قدرت کا. اگلی شرط دیکھیے، وہ یہ ہے کہ جو نقصان اسے پہنچنا ہے وہ صرف اس کی ذات تک پہنچ رہا ہو، یہ نہیں کہ پورے کنبے قبیلے کو اور گھر والوں کو جو ہے وہ ہلاکت میں ڈال دے. تو فرمایا وَذَلِكَ بِشَرْطِ أَن يَقْتَصِرَ الْمَكْرُوهُ عَلَيْهِ، یہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ جو تکلیف ہے وہ اسی تک محدود ہو.
فإن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه أو أقاربه أو رفقائه فلا تجوز له الحسبة بل تحرم لأنه عجز عن دفع المنکر الا بأن يفضي ذلك إلى منکر آخر. بہت اہم بات ہے. کیوں منع ہے صورت میں؟ کہہ رہے ہیں اگر اسے معلوم ہو جائے کہ نہیں المنکر کے نتیجے میں جو اذیت اور تکلیف ہے وہ اس کی ذات تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اس کے اقارب، اس کے احبا، اس کے رفقا، ان سب تک پہنچے گی، تو پھر اس پر حرام ہے کہ وہ نہیں المنکر کرے. اس کی وجہ یہ ہے، علت یہ ہے کہ اب وہ منکر کے ابطال پر قادر نہیں ہے بجز اس کے کہ ایک اور منکر بھی ساتھ پیدا کرے. کیونکہ اگر وہ منکر کا ازالہ کرے گا تو ایک اور منکر پیدا ہوگا نا. وہ لڑائی جھگڑا ہے، وہ خون خراب ہے. اہم بات ہے نا یہ. اس کو بھی ہم اپنے تناظر میں سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی اگر منکر کے ازالے کے نتیجے میں لاشیں گرنی ہیں اور آپ تو جو ہے وہ فرار ہو کے کہیں چھپ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، اور عام لوگ جو ہیں وہ بیچارے تکلیف اٹھائیں گے، تو منکر کو برداشت کر لیا جائے گا. کیونکہ جو انسانی جان ہے، مسلمان کی جان ہے، وہ اس کا بہہ جانا یا اس کو تکلیف پہنچنا وہ خود بہت بڑا منکر ہے. وہ خود بہت بڑا منکر ہے. بات واضح؟ یہ بہت اہم بات ہے. کیوں؟ یہاں ویسے تو قدرت اسے حاصل ہے لیکن یہاں حکماً یہ عجز شمار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ازالہ منکر پر قادر نہیں ہے بغیر اس کے کہ ایک اور منکر پیدا کرے. وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْقُدْرَةِ فِي شَيْءٍ، اور یہ کوئی قدرت شمار نہیں ہوتی. بل لو علم انه لو احتسب لبطل ذلك المنكر ولكن كان ذلك سببا لمنكر آخر يتعاطاه غير المحتسب عليه فلا يحل له الإنكار على الأظهر. ایک اور بات دیکھیے، کہتے ہیں میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اگر اس شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر اس نے احتساب کیا تو منکر تو باطل ہو جائے گا لیکن یہ سبب بن جائے گا ایک اور منکر کا جو وہ شخص کرے گا جس کا احتساب میں نے نہیں کیا تھا. یعنی اس سے تو منکر زائل ہو گیا لیکن ایک اور صاحب نے منکر شروع کر دیا اس وجہ سے. تو کہہ رہے ہیں پھر بھی حلال نہیں ہے کہ وہ انکار کرے علی الاظہر. یعنی علی الاظہر کہہ کر یہ کہہ دیا کہ اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ ظاہری بات مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے اس صورت میں بھی نہیں منکر نہیں ہوگا. اچھا، لأن المقصود، کیوں نہیں ہوگا؟ آپ علت بتائیے. کہتے ہیں لأن المقصود عدم مناکیر الشرع مطلقا. آگے آپ کے کیا کہیں؟ لأمین، لا من، یہاں لکھا لأمین لا من زید او عمر. کہہ رہے مقصود شریعت یہ ہے کہ آپ منکر کو روکیں قطع نظر اس کے کہ وہ زید سے ہو رہا ہے یا عمر سے ہو رہا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں زید سے روک کر میں نے عمر کے ہاتھ پہ جاری کر دیا تو کیا کمال ہو گیا؟ شخص مطلوب نہیں ہے یہاں مطلوب ازالہ منکر ہے. بات واضح؟ وذلك بأن يكون مثلا، اب مثال دیتے ہیں، وذلك بأن يكون مثلا مع الإنسان شراب حلال نجس بسبب وقوع نجاسة فيه. کہہ رہے ایک انسان کے پاس آپ یہ فرض کریں کہ ایک ایسا مشروب ہے جو حلال ہے لیکن وہ نجس ہو گیا ہے اس لیے کہ اس میں نجاست گر گئی ہے. اچھا، وعلم أنه لو أراقه لشرب صاحبه الخمر أو تشرب أولاده الخمر. کہہ رہے ہیں اسے معلوم ہے کہ اگر یہ نجس پانی اس نے بہا دیا نا تو جس کا یہ پانی ہے اس نے شراب شروع کر دینی ہے پینے، یا اس کے گھر والے شراب پئیں گے، کوئی دوسرے کے ہاتھ پہ یہ منکر، کیونکہ ان کے پاس شراب حلال نہیں ہے، شراب حلال موجود ہی نہیں. اچھا، لِإِعْوَازِهِمْ الشَّرَابُ الْحَلَالِ. اعواز کا کیا مطلب ہے؟ اعوذ فلان اذا افتقر، یعنی لا یوجد عندهم شراب حلال فلا معنی لاراقۃ ذلك. تو اس صورت میں بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اسے بہا دے کیونکہ ایک اور منکر ظاہر ہو جائے گا. اچھا، اس میں علی الاظہر کیوں کہا تھا؟ ایک احتمال اور بھی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وَيَحْتَمِلُ أَن يُقَالَ، یہ کہنا بھی ممکن تو ہے، إِنَّهُ يُرِيقُ ذَلِكَ فَيَكُونُ هُوَ مبطلا للمنکر واما شرب الخمر فهو الملوم فيه والمحتسب غير قادر على منعه من ذلك المنکر وقد ذهب الى هذا ذاهبون. جو علی الاظہر کا تھا تو دوسری رائے کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی وہ تو گرا دے گا اسے، تو منکر کو باطل کر دے گا. جہاں تک اس کا شراب پینا ہے نا تو وہی ملوم ہوگا اس میں،
اور جو محتسب تھا تو وہ اب غیر قادر ہے کہ وہ اس منکر سے اسے روک سکے، اس منکر پہ وہ قادر تھا، اس پر نہیں رہا، تو اب اس پر ملامت نہیں ہے۔ جو شخص اب شراب پی رہا ہے اس پر ملامت ہے۔ وقد ذهب الیہ الذاہبون، بعض فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ اس صورت میں کر دینا چاہیے، لیکن یہ محل اجتہاد ہو گیا۔ اب یہ آگے بتائیں گے، اما العوام ان کو چاہیے اجتہادیات سے نکل جائے، وہ سری باتیں جو نظر آ رہی ہیں وہ اس سے بس روکا کریں۔ باقی جہاں اس طرح کے مسائل ہیں کہ جس کے نتیجے میں بڑے منکر کا احتمال ہے، اس میں عوام الناس کو دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اعلم۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ، کہتے ہیں یہ رائے بھی کوئی اتنی بعید نہیں ہے ویسے۔ فَإِنَّ هَذِهِ مَسَائِلْ فِقْهِيَّةٌ لَا يُمْكِنُ فِيهَا الْحُكْمُ إِلَّا بِظَنٍّ، یہ مسائل کیا ہے؟ فقہیہ ہیں، اس میں حکم ظن غالب کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے، اور اللہ نے ظن غالب کا ہمیں ویسے مکلف کیا ہے، لیکن ظن غالب کا حکم کون لگاتا ہے؟ اس کا مکلف میں اور آپ نہیں ہے، کیونکہ یہ مسائل فقہیہ ہیں، تو جو صاحب علم ہے وہ حکم لگائے۔ وَلَا يَبْعُدُ أَن يُفَرَّقَ، کہہ رہے ہیں یہ بھی بعید نہیں ہے کہ آپ اس میں کس طریقے پر فرق کریں۔ وَلَا يَبْعُدُ أَن يُفَرَّقَ أَوْ أَن يُفَرَّقَ بَيْنَ دَرَجَاتِ الْمُنْكَرِ مغیر اس کو بدلا جائے، وَالْمُنْكَرَ الَّذِي تُفْضِي إِلَيْهِ الْحِسْبَةُ وَالتَّغْيِيرُ۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں منکرات کا وزن کرنا شروع کریں، جس منکر کو میں نے باطل کرنا ہے جو مغیر ہے، اور اس کے نتیجے میں جو دوسرا منکر پیدا ہونا ہے، اب وہ شریعت کی نگاہ میں یہ زیادہ بڑا ہے یا یہ زیادہ بڑا ہے۔ اگر یہ زیادہ بڑا ہے تو اس کو باطل کر دیں اور ہلکے منکر کو برداشت کر لیں، اور اگر یہ زیادہ بڑا ہے تو اس کو باطل نہ کریں۔ لیکن یہ بھی کیا ہوگی؟ یہ بھی کیا ہوگا؟ من مسائل النظر، مشکل کام ہو گیا نا، نہیں منکر قدرت کی شرط پہ پہنچتے اتنا آسان نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ، اب آگے مثال آ رہی، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ يَذْبَحُ شَاةً لِغَيْرِهِ لِيَأْكُلَهَا وَعَلِمَ أَنَّهُ لَوْ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ لَذَبَحَ إِنسَانًا وَأَكَلَهُ، وہ ایک صاحب جو ہے وہ دوسرے کی بکری پکڑ کے اس کو ذبح کر کے کھا رہے ہیں، تو منکر نہیں، منکر کرنے والے کو معلوم ہے کہ اگر اس کو اس سے روکا نا تو اس نے انسان کو ذبح کر کے کھا جانا ہے، مطلب اتنا یہ ظالم ہے، تو اس کو کھانے دیا جائے۔ ٹھیک، وہ جیسے ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ وہ گزرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو جو تتار تھے وہ نشے میں مدہوش پڑے ہوئے تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے اس زمانے میں، آپ کو معلوم ہوگا دمشق پہ جب انہوں نے حملہ کیا، تو ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے جو رفقات ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو روکا جائے شراب نوشی سے، شراب بوتلیں، وہ حضرت ابن تیمیہ نے کہا کہ ان کو شراب ہی پینے دی جائے، کیونکہ اگر یہ شراب نوشی ترک کر دیں گے تو انہوں نے مسلمانوں کی عزتوں اور مال اور ان کی گردنوں پر ہاتھ صاف کرنے، تو بہتر ہے کہ نشے میں ان کو شراب کی بوتلیں لا کے دی جائیں، اور پیو اور پیو، مدہوش ہی رہو، کیونکہ تم ہوش میں زیادہ خطرناک۔ اب یہ بھی ایک نگاہ ہے نا، وہ نگاہ کس بنیاد پہ ہے؟ وہی یہ بھی بہت بڑا منکر ہے، لیکن اس کے ازالے کے نتیجے میں جو انہوں نے کرنا ہے اس سے بھی بڑا منکر ہے، جیسے یہاں فرما رہے ہیں کہ لو منع لذبح انسانا واکلہ، وہ انسان کو ذبح کر کے کھا جائے گا، تو اس صورت میں آپ کہیں گے کہ اس کو بکری ہی کھانے دو، چاہے وہ کسی اور کی ہے۔ بات بات کہہ رہے فلا معنی لہذی الحسبہ، اس حسبہ کا کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ جا کے اسے روکیں۔ ہاں نعم لو كان منعه عن ذبح انسان او قطع طرقه يحمله نعم لو كان منعه عن ذبح انسان او قطع طرقه يحمله على اخذ ماله فذلك له وجه، کہہ رہے اگر آپ اس کو کسی انسان کو ذبح کرنے سے روکیں اور رستہ کاٹنے سے، لیکن یہ بات اسے کسی کا مال لینے پر آمادہ کر لے، تو اب تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ آپ نے بڑے منکر سے روک کے اس کے نتیجے میں ایک چھوٹا منکر پیدا ہوا، اس کو برداشت کر لیا، لیکن بڑے منکر سے آپ نے روک دیا، کیونکہ ذبح انسان بڑا منکر ہے یا اکل مال انسان بڑا منکر ہے؟ ذبح انسان بڑا منکر ہے تو اس سے روکا جائے گا، چاہے وہ مفضی ہو جائے اکل مال انسان۔ بات واضح؟ اچھا جی جی ہاں ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر، او قطعی طرفی یعنی اس کا کوئی عضو کاٹ رہا ہو، طرقی، یا میرے ہاں طرقی لکھا ہے، یہ زیادہ بہتر، یعنی اگر وہ کسی انسان کو ذبح کرنے سے، یا مطلب اس کا ہاتھ کاٹنے لگا اس سے روک رہا ہے، قطعی طرفی ہی یحملہ علی فذلک لہ وجہ۔ فہذہ دقائق، یہ ہے وہ بات، واقعات فی محل الاجتہاد وعلی المحتسب اتباع اجتہادہ فی ذلک کلہ، ولہذہ الدقائق نقول، ان دقائق کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ العامی
ينبغي له الا يحتسب الا في الجليات المعلومہ، جو واضح بالکل جلیات امور ہے نا وہاں صرف وہ احتساب کیا کرے، کشرب الخمر والزنا وترک الصلاۃ، اس طرح کے بڑے بڑے امور میں آپ لوگوں کو بتا دیں۔ فاما ما يعلم كونه معصية بالاضافة الى ما يطيف به من الافعال ويفتقر فيه او يفتقر فيه الى اجتهاد فالعامي ان خاض فيه كان ما يفسده اكثر مما يصلحه۔ بات واضح کہہ رہے ہیں اگر وہ جانتا ہے کہ وہ معصیت ہے، یا یعلم کونہ معصیتا، لیکن اس کے آس پاس ایسے افعال اور بھی گرے ہوئے ہیں، اس کے ملابسات ایسے ہیں، یطیف کا مطلب ہے آج کل اس کے لیے لفظ ملابسات کا بولا جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے اجتہاد کی حاجت ہو جاتی ہے، تو عامی کو چاہیے، بلکہ عامی اگر ان مسائل میں خوض کرے گا تو فساد زیادہ مچائے گا اصلاح کی نسبت۔ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے، ابھی ہم آگے پڑھ نہیں رہے ہیں، آگے بتائیں گے، اس وجہ سے جن لوگوں نے کہا کہ حسبہ کے لیے اذن شرط ہے والی کا، انہوں نے یہ بات پیش نظر رکھی ہے اصلاً کہ عامی اگر یہ کام شروع کر دے گا تو اس نے پھر فساد بہت مچانا ہے، نہیں منکر۔ اگرچہ امام صاحب اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن امام صاحب اب بتا کیا رہے ہیں کہ عامی کو چاہیے کہ جلیات امور میں جو مواضع اجتہاد نہ ہو صرف وہاں نہیں انل منکر کرے۔ اللہ اعلم۔ انشاءاللہ کل اس کو مکمل کریں۔